میرا نام ارم ہے۔ میں 11 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دسمبر 1990 کا سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں، سب کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا ایک موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں قیام کرتے اور وہ گھر والے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ وہاں پر ان کی خوب خدمت کی جاتی تھی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر والوں کو پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ سارا دن کھانا بناتی رہیں۔ پھر شام ہوتی ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ اور والد نے مزیدار کھانوں سے ان کی تواضع کی اور کچھ نقدی بھی پیش کی، جسے قبول کر کے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعائیں مانگی اور میری بھولی بھالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کو ابو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے میری امی سے کہا کہ سونے سے مجھے ٹانگیں دبانے کی عادت ہے، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ امی نے جھٹ سے مجھے حکم جاری کر دیا کہ ارم بیٹی، بابا جی کی ٹانگیں دبا دو، اور خود کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے یہ انتہائی اہم فریضہ مجھے ہی سونپ دیا گیا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھیں کہ ان کا بس چلتا تو خود یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا۔ خیر، چار و ناچار میں ان کی چرپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے لگ پڑے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہونے لگی، لیکن ایک تو وہ بڑے ہر دل عزیز تھے، دوسرے میں ناسمجھ تھی، اسی لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کی دست درازیاں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہ گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ جب ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب جا کر سو جاؤ، باقی کل رات دبانا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ سب کچھ کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں ان پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بھر گئی۔ پھر دوسری رات بھی حسب توقع پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ اصل میں میری ماں مجھے بچی سمجھتی تھی، لیکن پیر صاحب کے لبادے میں چھپا وہ شخص مجھے جوان ہوتی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو وہ دیر تک مجھ سے ٹانگیں دباتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے تو مجھے کہنے لگا، تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر یہاں بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دباتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ مجھے کھینچ کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور میرے جسم کو چھونے لگا۔ پھر میں سمجھ گئی کہ کل تو بچ گئی تھی، لیکن آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر سخت غصہ آ رہا تھا، جو مجھے اس بھیڑیے کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے میں خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور باز نے دبوچ رکھا ہو۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی، اچانک وہ بھی بجھ گئی۔ شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں نے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جعلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی مجھ پر پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک بنی کھڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں نے پیر صاحب پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ وہ شیطان اپنے جوتے نچوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جعلی پیر بھی ہمارے علاقے میں نظر نہیں آیا۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ اس کو شک تو پیر صاحب پر پہلی رات ہی ہو گیا تھا، لیکن آج رات میں نے چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔
میری امی نے خود ہی گھر کی لائٹ بند کی تھی تاکہ پیر صاحب کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں کو خبر نہ ہو؟ اور پھر میں ماں کی گود میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔